یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تحقیقات کریں. یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا. چونکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو متنبع بھی کیا، اپیل بھی کی، درخواست بھی دی کہ آپ اس ساری سچویشن کا جائزہ لیں. لوگ کیوں نہیں ہیں موجود اویلیبل، لوگ رابطے میں کیوں نہیں آ رہے گھر والوں کے ہمارے، ہم فون کر رہے ہیں اور لوگ نہیں مل رہے. تو پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم ہے، اس لیے انہوں نے پورا موقع فراہم کیا پیپلز پارٹی کو. حکومت نے اپنی، اور یہ باتیں تو پھر میڈیا پہ آ گئی نا، کہ جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے SSU، اس کے پہرے میں ان لوگوں کو رکھا گیا. کیا کیا گیا، کیا جبر تھا، کیا طاقت تھی، کیا دولت تھی، یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کورٹ سے بھی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، مطالبہ کریں گے JIT بنائیں اس میں، اور اس JIT میں تمام حساس اداروں کو شامل کریں اور پتہ کریں کہ یہ انسان، جیتے جاگتے انسان، عوام کے منتخب لوگ، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر میئر کے انتخاب کے اس پورے پروسیس سے غائب کیسے ہوئے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کے چیئرمین منتخب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہیں آنے دیا گیا، لالچ دے کر نہیں آنے دیا گیا، پیسے دے کر نہیں آنے دیا گیا، جبرن نہیں آنے دیا گیا. لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ انہیں ایک مقام پر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو رکھا گیا. ویڈیوز جاری کروائی گئی، باقاعدہ کچھ رپورٹرز کو بلا کر ویڈیوز جاری کروائی گئی، اور یہ تاثر دیا گیا الیکشن سے پہلے کہ ایک ایسا گروپ فارم ہو گیا ہے کہ جو اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گا. ملٹیپل بیانات ایک ہی آدمی کے 4 مرتبہ آ چکے ہیں، جس سے سچویشن بالکل کنفیوز ہے. ایک رسمی کارروائی تھی یہ، جو بات کی جا رہی ہے نا کہ میئر کے الیکشن میں ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. جو الیکٹورل پروسیس ہے اور جو سسٹم ہے اس کے مطابق یہ ایک رسمی کارروائی تھی، چونکہ نمبرز آ چکے ہیں، پارٹیوں کے ڈیسیجن ہو چکے ہیں. اور یہ جو بار بار بات کی ہے وزراء نے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم PTI کے لوگوں سے رابطہ کریں، اور ہم تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی پورے نہیں آئیں گے. یہ تو خود ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے کہ کوئی کیسے انڈیویجولی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پارٹی ووٹ ہمیں، ذاتی ووٹ ہمیں دیں، جبکہ پارٹی کا ڈکلیریشن آ چکا ہو. اگر سعید غنی صاحب یا کوئی وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ نہیں آئیں گے، وہ تو الحمدللہ انہوں نے منہ کی کھائی، 130/130 تھے جماعت اسلامی کے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری کیا بڑا، ہمارے تو پورے کے پورے تھے. لیکن یہ بات کہنا یہ خود جو ہے الیکشن کے ضابطے کے خلاف ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ تو 62-63 کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی پوزیشن پر ہو منتخب اور وہ اس طرح کے کھلے عام دھمکی دے رہا ہو کہ ہمارے رابطے موجود ہیں. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے بعد سے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ PTI کے کچھ لوگ نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہم بتاتے رہے، الیکشن کمیشن کو انہوں نے نوٹس نہیں لیا. اب جب نمبرز بالکل واضح ہیں تو اس دن تو صرف گنتی ہونی تھی، لیکن انہوں نے اپنی 50 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے، سن 70 سے لے کر آج تک کی تاریخ کو، ملک توڑ دو مینڈیٹ قبول نہیں کرو، اس کو دہراتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو آنے نہیں دیا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کے چیئرمین منتخب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہیں آنے دیا گیا، لالچ دے کر نہیں آنے دیا گیا، پیسے دے کر نہیں آنے دیا گیا، جبرن نہیں آنے دیا گیا. لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ انہیں ایک مقام پر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو رکھا گیا. ویڈیوز جاری کروائی گئیں، باقاعدہ کچھ رپورٹرز کو بلا کر ویڈیوز جاری کروائی گئیں، اور یہ تاثر دیا گیا الیکشن سے پہلے کہ ایک ایسا گروپ فارم ہو گیا ہے کہ جو اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گا. ملٹیپل بیانات ایک ہی آدمی کے 4 مرتبہ آ چکے ہیں، جس سے سچویشن بالکل کنفیوز ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تحقیقات کریں. یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا. چونکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو متنبع بھی کیا، اپیل بھی کی، درخواست بھی دی کہ آپ اس ساری سچویشن کا جائزہ لیں. لوگ کیوں نہیں ہیں موجود اویلیبل، لوگ رابطے میں کیوں نہیں آ رہے گھر والوں کے ہمارے، ہم فون کر رہے ہیں اور لوگ نہیں مل رہے. تو پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم ہے، اس لیے انہوں نے پورا موقع فراہم کیا پیپلز پارٹی کو. حکومت نے اپنی، اور یہ باتیں تو پھر میڈیا پہ آ گئی نا، کہ جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے SSU، اس کے پہرے میں ان لوگوں کو رکھا گیا. کیا کیا گیا، کیا جبر تھا، کیا طاقت تھی، کیا دولت تھی، یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کورٹ سے بھی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، مطالبہ کریں گے JIT بنائیں اس پہ، اور اس JIT میں تمام حساس اداروں کو شامل کریں اور پتہ کریں کہ یہ انسان، جیتے جاگتے انسان، عوام کے منتخب لوگ، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر میئر کے انتخاب کے اس پورے پروسیس سے غائب کیسے ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی دنیا میں مان سکتا ہے کہ 4 مرتبہ جس نے الیکشن کی مہم چلائی ہو، 4 مرتبہ ملتوی ہوا تھا، اور پھر اس کو لوگوں نے ووٹ دیے اور وہ جیت گیا ہو، اور ان حالات میں جیتا ہو کہ جب پیپلز پارٹی ہر سیٹ چھیننے کے چکر میں تھی، اور اس کے بعد
اس کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی مرضی کا میئر منتخب کرے، اس کی پارٹی کی مرضی کا میئر منتخب کرے اور وہ ایسے موقع پہ غائب ہو جائے، تو میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا ایسے کسی آدمی پر کہ وہ پیسوں میں بک گیا، مجھے نہیں معلوم، میری آنکھوں کے سامنے کوئی لین دین نہیں ہوئی، لیکن جو ٹریک ریکارڈ پیپلز پارٹی کا ہے اس میں یہ ساری باتیں ویلڈ ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں۔ اور اگر پیسہ نہیں تھا تو جبر تھا، چونکہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، 9 مئی کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور یہ خود کتنی اہم ترین بات ہے کہ اتنے پورے جمہوری اور انتخابی پروسیس میں آپ کسی حساس ترین چیز کو استعمال کریں۔ ظاہر 9 مئی کا واقعہ جو لاہور میں ہوا وہ اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا، جو کور کمانڈر آف سے حملہ ہوا، اس کی تحقیقات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ کل ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ختم ہوا ہے، وہاں پر باقاعدہ ہماری قرارداد ہے اس کے اوپر، لیکن آپ دیکھیں کہ صاحب ایسا واقعہ ہو گیا تو اب کراچی کا الیکشن پہ قبضہ کر لو اس کے بہانے سے اور لوگوں کو کچلنا شروع کر دو۔ یہ جو انہوں نے موقع پرستی دکھائی پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے، اور پوری پولیس کو اور اپنے اسپیشل یونٹ کو استعمال کیا، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر JIT بننی چاہیے۔ ہم اپیل کریں گے کورٹ سے بھی، اور تمام حساس اداروں کو آن بورڈ لے کر معلوم کریں یہ زندہ انسانوں کے غائب ہونے کا معاملہ ہے، منتخب لوگوں کے، تاکہ قوم کے سامنے بات آ سکے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس دن کیا کیا، جب ہم گئے ہال میں تو ہماری طرف سے اعتراض آیا، ہم نے RO سے کہا کہ بھائی ہمارے بندے لاؤ، پھر ہم پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یوں نہیں ہے، ہم نے احتجاج کیا وہاں کافی دیر تک، اور پھر اس لیے ہم نے صرف رائے شماری میں حصہ لیا کہ یہ اپنی مرضی کا نتیجہ بنا دیں گے، جتنے موجود ہیں اس کو بھی کہہ دیں گے نہیں آئے، اس لیے ہم نے اس کا بائیکاٹ کر کے باہر نہیں آئے، بلکہ انڈر پروٹیسٹ ہم نے حصہ لیا، لکھا ہوا ہے وہاں پہ، وہاں پر ہم نے زبانی طور پر بھی انڈر پروٹیسٹ کا ہم حصہ لے رہے ہیں، اور جب ریزلٹ شیٹ بنائی انہوں نے کہ ہم ریزلٹ اناؤنس کر دیں آپ کی اجازت ہو، تو میں نے لکھ دیا تھا کہ کنسنٹ انڈر پروٹیسٹ۔ ہمارے 31